السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جس مرحلے کا سب کو انتظار تھا، ٹینشن تھی، پریشانی تھی، سب فکر مند تھے کہ کیا ہوگا، ملک کس طرف جائے گا، حکومت بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی۔ اگر حکومت نہیں بن پائی تو کہیں مارشل لا تو نہیں لگے گا، اور مارشل لا لگانے والے تیاری بھی کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں اشارے بھی دے رہے تھے کہ بھئی آپس میں بیٹھ جاؤ ورنہ ہم لگا دیں گے پھر مارشل لا، پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس کا اظہار سیاستدان کرتے رہے مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے سامنے، اور بڑے جلسوں میں، مجموعوں میں اور پریس کانفرنسز میں۔ وہ مرحلہ طے ہو گیا ہوا ہے، اب مارشل لا نہیں لگنا، اب ایمرجنسی نہیں لگنی، اب حکومت بننے جا رہی ہے۔ صدر ہوں گے آصف زرداری اور وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف۔ توقع کے مطابق اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جن شرائط پر بیٹھنا تھا ان شرائط پر معاملات طے ہو گئے۔ جتنی خبریں تھیں سب غلط ثابت ہو گئی۔ جو کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی بیٹھے گی، پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ میں بھی بیٹھے گی، پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے انتظامی عہدے یعنی آر پی اوز اور ڈی سی اوز اور کمشنرز بھی اپنے لگوانا چاہتی ہے، وہ ساری کی ساری خبریں ہی ثابت ہوئیں۔ یعنی حوال ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ بے بنیاد قسم کی چیزیں تھیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن بہرحال لمبا رہا معاملہ، 5 نشستیں ہوئیں، 6ٹھی نشست میں جا کر معاملہ فائنل ہوا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کیا کیا طے ہوا ہے جو سامنے آیا ہے، اور کیا کیا طے ہوا ہے جو ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم کب منتخب ہوں گے، قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کب بلایا جائے گا، اور گورنر پنجاب کون ہوں گے، گورنر KPK کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہوگا، بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اصل بات جو ہے نا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی شرائط پیپلز پارٹی سے نہ منوا پائی؟ کیوں بہت زیادہ بارگیننگ کی پوزیشن جو ہے بہتر پیپلز پارٹی کی تھی؟ کیوں مضبوط پیروں کے ساتھ کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری نے بارگیننگ کہہ لیں یا اپنی شرائط منوانا کہہ لیں، کیوں اپنی شرائط پر کھیلے ہیں، پراپر اپنی شرائط پر؟ انہوں نے کہا تھا کل سپریم کورٹ میں کہ جی دیکھیں میں ووٹ دے رہا ہوں آپ کو، شرائط میری ہوگی، میں اپنی کنڈیشنز پر، اپنی ٹرمز کے اوپر آپ کو ووٹ دوں گا، آپ نے ووٹ لینا ہے لے لیں، نہیں لینا بسم اللہ نہ لیں۔ مطلب یہی تھا نا۔ تو ہوا کیا بیسیکلی؟ یہ ساری چیزیں جو ایک تو تھا نا، مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات کے علاوہ کہاں کہاں کوششیں ہوتی رہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں، اور کون کون ڈراتا رہا۔ اب پہلے تو جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس پر میں ہلکا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آگے چل کر وزیر اعظم کا انتخاب، اس سے پہلے اسپیکر، اس سے پہلے اوتھ یعنی حلف برداری کا، یہ میں ساری میرے پاس شیڈیول آ گیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر 2 بڑے فریق فارغ ہو گئے ہیں۔ اتحادی حکومتوں میں رہنے اور بڑے بڑے عہدے لینے والے، گورنریاں لینے والی 2 پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہیں، وہ فارغ ہو گئی ہیں۔ وہ آئیں گی تو چند وزارتیں ان کو دی جائیں گی، نہیں آئیں گی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو کہ اگر وہ اقتدار میں شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ نمبر پورا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ بیٹھ گئی ہیں، ان کے پاس سادہ اکثریت ہے، وہ کمفرٹیبل ہیں۔ کوئی اور اگر اپنی شرائط پر کھیلنا چاہے گا تو شاید مسلم لیگ نون ان کی شرائط نہ مانے۔ وہ کون ہو سکتے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، اس پر بھی کیونکہ ابھی کافی جو ہے وہ چیزیں طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری اور اس کے علاوہ جو کمیٹی کے ارکان تھے، انہوں نے کل رات دیر سے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں مختصر پریس کانفرنس تھی، اور پہلے اپنا بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ جی شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صدر ہوں گے اور متفقہ صدر ہوں گے، اور سب ان کو ووٹ دیں گے۔ پھر یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہم سے کابینہ میں وزارتیں نہیں مانگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم سے مانگی نہیں۔ پھر بعد میں جب سارے معاملات ہو گئے، اس میں کافی ساری چیزیں تھیں۔ گورنر کا معاملہ تھا کہ گورنر پیپلز پارٹی چاروں مانگ رہی تھی، اسپیکر کا معاملہ تھا، چیئرمین سینٹ کا معاملہ تھا، ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ تھا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں پریس کانفرنس میں کھل کر اس پر بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اچھی خاصی، وہ جو ان کا اسٹائل ہے روایتی تقریر، وہ کی، اور اس کے بعد 2-4 سوال لیے، اور اس کے بعد سارے اٹھ کر چلے گئے۔ زرداری ہاؤس میں پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں کافی ساری چیزیں جو پریس کانفرنس میں سوال ہونے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے، سوال ہوئے نہیں۔ کیٹیگورک سوال بنتا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی، کیونکہ بلاول بھٹو کہہ چکے، قمر زمان قاہرہ کہہ چکے، ساری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے آصف زرداری کے سب کہہ چکے کہ ہم کابینہ میں کا حصہ نہیں بنے گی۔ آصف زرداری نے جس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری شجاعت سین کے گھر، شہباز شریف صاحب اور دیگر قائدین کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت مل کر حکومت بنائیں گے. تو اس کا ترجمہ ہمارے بڑے بڑے جگادریوں نے، بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے اس کی تشریح یہ کی کہ جی دیکھیں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے اور آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھیں گے. تو بلاول بھٹو نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت فرق ہے. جب آپ حکومت کو ووٹ دیتے ہو تو آپ سرکاری بینچز پر بیٹھتے ہو. جن کو پارلیمانی نظام جمہوریت اپنا اس نظام کا پتہ ہے وہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک رکن چاہے وہ انڈیپینڈنٹ جیت کر آتا ہے، اگر وہ وزیر اعظم کو ووٹ کرتا ہے وزیر اعظم کو منتخب کروانے کے لیے، تو وہ حکومت کی بینچز کا حصہ ہے. باقی جو امور ہیں، بجٹ ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، کوئی ووٹ کرے کوئی نہ کرے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ووٹ کرے وزیر اعظم کو، وہ بندہ ہو جاتا ہے حکومتی بینچز کا حصہ. تو بلاول بھٹو نے پہلے دن ہی کہا تھا سی کے اجلاس کے بعد بیٹھیں گے حکومتی بینچز پر، کابینہ شیئر نہیں کریں گے. کیوں نہیں شیئر کریں گے وہ میں آگے چل کر آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. تو اب طے یہ ہوا کہ صدر آصف زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، گورنر پنجاب، اسپیکر پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہمیں ملے. اسپیکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اپنے پاس رکھا، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی چیئرمین مسلم لیگ نون کا. اسی طرح گورنر سندھ مسلم لیگ نون کا، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا. مسلم لیگ نون کبھی گورنر پنجاب کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے کے حق میں نہیں رہی. اب بھی جس طرح دیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کس طرح دیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کا، گورنر بلوچستان مسلم لیگ نون کا، اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا، اور مخلوط حکومت مسلم لیگ نون اس میں حصہ ہوگی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ برابر نمبر کے ساتھ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. لیکن ایک چیز جو چل رہی ہے وہ یہ کہ جی وہاں پر آدھا ٹینیور ہوگا، یعنی ثناء اللہ زہری اور ڈاکٹر مالک بلوچ کی طرز پر کہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کے، 2.5 سال مسلم لیگ نون کے. ایسا نہیں ہے. پوری کی پوری ٹرم پیپلز پارٹی لے گی بطور وزیر اعلیٰ. مسلم لیگ نون کو وزارتوں میں حصہ ہوگا، اسپیکرشپ مسلم لیگ نون کی ہوگی بلوچستان میں، یعنی پاور شیئرنگ میں مسلم لیگ نون کو کچھ زیادہ دیا جائے گا. وزارت اعلیٰ ظاہر ہے مین ہوتا جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھنا ہے. تو یہ خبر بھی غلط ہے، کیونکہ میں یہ خبر دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں. پھر میں نے مذاکرات میں شامل کچھ سورسز سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ ہو. تو بہرحال ایک چیز ہو گئی. اب اس میں یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا، اس میں مطلب بلاول بھٹو نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یعنی انہوں نے جو بات کی ہے اس سے وہ ہٹے نہیں. کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ والے یہ پریشر ڈالیں گے تو سارے بیٹھ جائیں گے، وہ جو کہیں گے فارمولا بنا کر دیں گے اس کے مطابق ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اب ان کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی. وہ ضرور چاہتے تھے کہ جلد از جلد جو طاقتور حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد معاملات ان کے طے ہو جائیں آپس میں، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے، اسٹاک ایکسچینج ذرا بہتر پرفارم کرنا شروع کرے. اور اسٹاک ایکسچینج نے کل کے فارمولا اپنا اناؤنسمنٹ کے بعد بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے. بلاول بھٹو جن کو آصف زرداری صاحب نے چارمنگ پرنس کہا اور آصف زرداری صاحب مسکراتے رہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ایک ایزی باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب بھی کمفرٹیبل لگ رہے تھے، لیکن زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زیادہ بہتر کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے، کیونکہ بلاول بھٹو نے جو بات اپنے کارکنوں کے ساتھ کی، جو چیز الیکشن کیمپین میں کی، اس کے قریب وہ رہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کرنی، اقتدار شیئر نہیں کرنا. پھر جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اگر ہم دونوں نہیں بیٹھتے تو حکومت نہیں بنتی، تو ملک بحران کی طرف جاتا ہے. تو فیصلہ ہوا سی کا کہ جی ہم چلے کابینہ میں ہم نہیں بیٹھیں گے، ووٹ کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نون مسلسل پریشرائز کرتی رہی کہ آپ کابینہ میں بھی بیٹھیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہم کابینہ میں بیٹھیں گے تو ہمیں دوبارہ سی میں جانا پڑے گا، اور سی روز نہیں ہوتی. ہمیں اپنے اس فیصلے پر قائم رہنے دیں. طرح کے پریشرز آئے ادھر ادھر کے، نہیں بلاول بھٹو ہٹے. پھر یہ ضرور ہوا کہ چلیں اگر ہم جو آپ سے آئینی عہدے مانگ رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کے عہدے مانگ رہے ہیں، جتنے پیپلز پارٹی نے عہدے لیے ہیں سوائے گورنرز کے آئینی عہدے ہیں، دیگر عہدے تو پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا. صدر پارلیمنٹ کا حصہ، اسپیکر نون لیگ کے پاس چلا گیا، چلیں وہی پارلیمنٹ کا حصہ، چیئرمین سینٹ بھی پارلیمنٹ کا حصہ. تو یہ عہدے پارلیمنٹ کے. تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اپنے کھڑے رہے اپنی بات پر، اور انہوں نے کل میسج دے دیا تھا لاؤڈلی کہ جی آپ نے کھیلنا ہے کھیلے، نہیں کھیلنا قسمانو کھاؤ. بھائی میں اپنی
شرائط سے پیچھے نہیں ہٹتا، انہوں نے کل کہہ دیا تھا، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کو اسلام آباد جانا پڑا، وہاں بیٹھ کر پھر جو شہباز شریف صاحب نے کہا اپنی کمیٹی کو یار جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لو، باقی فائنل ٹچز ہم دے دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہوئے اور پاور شیئرنگ فارمولہ اس طرح کر کے طے ہو گیا. اور اب جو گورنر پنجاب ہے اس کے لیے جو امیدوار ہیں سب سے فیوریٹ پیپلز پارٹی کے وہ قمر زمان کائرہ صاحب ہے. قمر زمان کائرہ کا کبھی امکان ہے کہ گورنر وہ بنیں گے. مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکے، مراد علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اناؤنسمنٹ باقی ہے، ہو سکتا ہے جب تک آپ میرا ویلاگ سن لیں تب تک اناؤنسمنٹ ہو جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بننے جا رہی ہیں، تاریخ میں پہلی بار خاتون وزیر اعلیٰ وہ بننے جا رہی ہیں. اسی طرح کے پی کے میں تو خیر کوئی ان اتحادیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہاں پر بننے جا رہے ہیں اپنا علی امین گنڈاپور. لیکن کے پی کے میں پیپلز پارٹی کو گورنرشپ دینے کا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی نے مانگی ہے اور مسلم لیگ نون نے اگر وہ دے دی ہے تو بہت اچھا فیصلہ کیا. وجہ یہ ہے کہ جو تلخیاں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتنی نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے، اور وہ بلاول بھٹو کے الیکشن کیمپین اور بلاول بھٹو کے اعلان کہ اگر میں حکومت میں آتا ہوں تو میں تمام سیاسی قید رہا کر دوں گا. اور پھر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے انتخابات میں جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی مذمت کرنا، اس کی مخالفت کرنا. تو اگر پیپلز پارٹی کا گورنر ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، جو کہ ہونے جا رہا ہے، بننے جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر جو صوبائی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتی ہے گورنر کے ذریعے. گورنر پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے گورنر ہوں گے، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو یہ آپس میں بیٹھ کر اگر گورنر ابھی تو مولانا صاحب کے گورنر ہیں نا، مولانا صاحب کے گورنر ہٹا دیے جائیں گے، تو مولانا صاحب کے گورنر رہتے تب بھی تلخیاں تھیں. پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کے گورنر ہوتے تو پھر تو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بات چیت ہی نہ ہوتی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں سلمان تاثیر گورنر تھے پیپلز پارٹی کے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، روزانہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے تھے، ایک عجیب و غریب ادھم مچا ہوتا تھا. تو وہ صورتحال بنتی، بلکہ ادھم کیا اپنا گورنر ہاؤس کو تو مطلب وزیر اعلیٰ بھی تالا بھی لگوا سکتے تھے، پھر جو بھی مطلب علی امین گنڈاپور تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو پیپلز پارٹی کا گورنر وہاں دینا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے، وائز ڈیسیشن ہے. میں نے کہا تھا کہ دو فارغ ہو گئے اتحادی. متحدہ قومی موومنٹ سے سندھ کی گورنری لی جا رہی ہے واپس. ابھی میں سن رہا تھا مصطفیٰ کمال نے کہا جی گورنری کا حق تو ایم کیو ایم کا ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ بھائی جو وہاں پر جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے جس کی وہ گورنر بناتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ متحدہ وفاق میں حصے دار رہی ہے، متحدہ کا ووٹ رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو گورنرشپ دی جاتی رہی ہے. لیکن یہ آئین میں نہیں ہے کہ گورنر سندھ جو ہوگا، وہ گورنر ہاؤس کراچی جو ہوگا وہ متحدہ کے پاس ہوگا. تو وہ مسلم لیگ نون اپنا گورنر بنانے جا رہی ہے. کس کو بنانے جا رہی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کوئی پتہ نہیں، بشیر میمن کو گورنر بنائیں تو پھر پیپلز پارٹی اس پر تڑفے گی کہ یہ جی بشیر میمن ہمیں قبول نہیں ہے، کوئی اور بنائیں. کیونکہ لیکن بہرحال امکان ان کا کم ہے، کسی اور کو لگائیں گے گورنر، اور کوئی اردو اسپیکنگ ہی ہوگا. تو مولانا صاحب ادھر سے کے پی کے سے گورنرشپ سے فارغ ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم فارغ ہو رہی ہے سندھ کی گورنرشپ سے. لیکن متحدہ قومی موومنٹ اب اپنی شرائط پر بارگیننگ نہیں کر سکتی. اب ان کو جو ملے گا ان کو قبول کرنا ہوگا یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ معاملہ شہباز شریف صاحب نے ڈیل کرنا ہے. اب آخری چیز جو ہے جو میں آپ کے ساتھ میں رکھنے جا رہا ہوں وہ تو میں نے بتا دیا کہ کس طرح یہ فارمولہ طے ہوا، کہاں کہاں سے پریشر آ رہے تھے، کتنی ٹینشن ہوئی تھی مسلم لیگ نون کو. پیپلز پارٹی والے چل میں تھے، چل نواز شریف صاحب بھی تھے، جا کر مری میں بیٹھ گئے، لیکن شہباز شریف صاحب پریشان تھے، بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. اور ٹینشن کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم حکومت نہیں بنا پاتے، اگر ہم ایک دوسرے کو ووٹ نہیں کرتے، تو پھر اگر قومی اسمبلی میں انتخابات وزیر اعظم کا جب ہوگا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ووٹ نہ لے جائے، اور پھر رن آف الیکشن میں ایوان میں جو موجود تعداد ہوگی اس میں پی ٹی آئی کی اگر تعداد زیادہ ہو گئی تو حکومت پی ٹی آئی نہ بنا لے. تو انہوں نے اس لیے ذرا جلدی کی ہے تاکہ آزاد ارکان بھی میکسیمم اپنی طرف کھینچے جا سکیں جلد. یعنی یہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی، غیر یقینی کی کیفیت بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے ذرا چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ یار کیوں نہیں فارمولہ طے ہو رہا. لیکن تاخیر نہیں ہوئی. 8 کو الیکشن ہوا ہے، اس کے تقریباً 5-6 دن تک تو انتخابات کے رزلٹ فائنل ہوتے رہے ہیں، اور 20 کو یعنی 12 دن کے اندر اندر معاملات طے ہو گئے، فارمولہ طے ہو گیا. اب آگے جو شیڈول آیا ہے سامنے، جس کو حتمی شکل مل چکی ہوئی ہے اور باضابطہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ جی
25 فروری اتوار کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں ارکان کا حلف ہوگا۔ اگلے دن 26 فروری سوموار کو اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا۔ اس سے اگلے دن 27 فروری منگل کو وزیر اعلیٰ کی اسسٹنمنٹ ہوگی قائد ایوان کی، یعنی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور پھر اس سے 1 یا 2 دن بعد وزیر اعظم کا حلف ہوگا، اور 11 ستمبر تک صدر کا انتخاب ہو جائے گا، 11 مارچ تک صدر کا انتخاب ہو جائے گا، اور صدر صاحب بھی، عارف الوی صاحب بھی پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین عرصے تک رہنے والے منتخب صدر کی حیثیت سے ریٹائر ہو کر چلے جائیں گے، لیکن یہ اعزاز ان کو حاصل ہوگا کہ وہ طویل ترین صدر رہے، سے پہلے کوئی اتنی مدت تک صدر نہیں رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہ کیسے چلتی ہے حکومت پیپلز پارٹی، کیوں بدل رہی ہے اپنی شرائط منوانے پر، اس پر اگلے ولاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔